فرض کسی اور امام کے پیچھے پڑھیں، تراویح اور وتر کسی اور امام کے پیچھے پڑھیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ ایک امام کے پیچھے فرض، دوسرے کے پیچھے تراویح اور وتر پڑھنا جائز ہے، کوئی کراہت نہیں۔ ایک ایسا آدمی کہ جس نے عشاء کی نماز کے فرض جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے، کیا وہ وتر جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے؟ جس نے جماعت سے فرائض نہ پڑھے ہوں وہ وتر جماعت سے پڑھ سکتا ہے۔ کیا نابالغ بچہ سامع بن سکتا ہے؟ اور اگر بن سکتا ہے تو اس کو صف اول میں کھڑا کرنا کیسا ہے؟ نابالغ بچہ سامع بن سکتا ہے اور اس کو صف اول میں کھڑا کرنا بلا کراہت جائز ہے۔ کیا تراویح میں خلاف ترتیب صورتیں پڑھنا مکروہ ہے؟ تراویح میں خلاف ترتیب صورتیں پڑھنا مکروہ ہے، ہاں، بھول کر خلاف ترتیب پڑھ لے تو مکروہ نہیں۔ بلا ترتیب کا یہ مطلب ہے کہ ایک آدمی جان بوجھ کر پہلے سورۃ ناس پڑھے، پھر سورۃ فلق پڑھ لے، پھر سورۃ اخلاص پڑھ لے، یعنی کہ بلا ترتیب پڑھے، جیسے کہ پہلے سورۃ اخلاص ہے، اس کے بعد سورۃ فلق ہے، اس کے بعد سورۃ ناس ہے، ترتیب کے ساتھ۔ وہ ایسے نہ پڑھے بلکہ بلا ترتیب پڑھے۔ ہاں، اگر وہ آدمی بھول کر پڑھ لے، یعنی کہ پہلے وہ سورۃ ناس پڑھ لے پھر سورۃ فلق پڑھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں، ہاں، مگر نماز توجہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ کیا تراویح کو گننا مکروہ ہے؟ تراویح کو شمار کرنا مکروہ ہے کیونکہ یہ اکتا جانے کی علامت ہے، یعنی اس طرح کہنا کہ اتنی ہو گئی ہیں جائز ہے، مگر اس طرح کہنا کہ اتنی رہ گئی ہیں یہ مکروہ ہے۔ یعنی کہ یہ کہنا تو جائز ہے کہ اتنی تراویح ہو گئی ہیں، مگر اس طرح کہنا جائز نہیں کہ اتنی تراویح رہ گئی ہیں، کیونکہ اس میں بے ادبی اور اکتا جانے والی بات ہے۔ جیسے کہ ایک انجینئر بننے والا شخص جب کہ اس کے 4 سال مکمل ہو جائیں، اس وقت وہ یہ کہے کہ الحمدللہ میرے 4 سال مکمل ہو گئے ہیں، یہ بات باری بھرکم اور با ادب لگتی ہے بنسبت اس کے کہ وہ یہ کہے کہ 1 سال رہ گیا۔ تراویح میں بھولنے کی وجہ سے ایک ہی آیت کا بار بار پڑھنا کیسا ہے؟ تراویح میں بھولنے کی وجہ سے ایک ہی آیت کا تکرار مکروہ نہیں، البتہ فرض نمازوں میں ایسا کرنا مکروہ ہے۔ کوئی آدمی تراویح پڑھا رہا تھا اور وہ بھول گیا، جس کی وجہ سے وہ ایک ہی آیت کو بار بار پڑھتا رہا اور پھر وہ رکوع میں چلا گیا۔ اس طرح اس کی نماز ادا ہو جائے گی اور مکروہ بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کوئی پڑھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر رکوع میں چلا جائے تو کوئی حرج نہیں اور نہ ہی مکروہ ہے، مگر یہ صرف نماز تراویح کی بات ہے، فرض میں نہیں، اور جان بوجھ کر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ترویحہ میں بیٹھنا چھوڑ دے تو یہ عمل کیسا ہے؟ ترویحہ میں بیٹھنا ترک کر دینا مکروہ عمل ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ ترویحہ کہتے ہیں ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا اور تسبیح تراویح پڑھنا، اور اس عمل کو چھوڑ دینا یہ مکروہ عمل ہے، ناپسندیدہ فعل ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ تراویح میں اگر نیند کا غلبہ ہو جائے اور تراویح پڑھنا مشکل ہو جائے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ تراویح کے وقت اگر نیند کا غلبہ ہو تو جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا مکروہ ہے۔ نیند پوری ہونے کے بعد بقیہ تراویح کو وقت کے اندر صبح صادق تک پڑھ لے۔ یاد رہے کہ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جن کو یقین ہو کہ ہم صبح صادق سے پہلے تراویح پڑھ لیں گے۔ اگر ان کو یقین نہیں ہے تو وہ تراویح پڑھ کر سوئے۔
کیونکہ اگر وہ سو گیا تو اس کی تراویح فوت ہو جائے گی۔ ہاں، جماعت کے ساتھ نہ پڑھے۔ اگر وہ جماعت کے ساتھ پڑھے گا، ساتھ کھڑے ہونے والے مقتدیوں کی نماز بھی خراب ہو جائے گی، کیونکہ جب یہ غلبہ نیند کی وجہ سے جھونکے کھائے گا تو اس کا اثر ان پر ضرور پڑے گا اور ان کی نماز خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس وجہ سے اس کو چاہیے کہ یہ علیحدہ انفرادی طور پر نماز ادا کر لے، بہتر ہے۔ یہ صرف تراویح کی نماز کے لیے ہے اور کسی فرائض یا واجب کے لیے نہیں۔ کیا رمضان المبارک کی 27ویں شب یا جس وقت بھی قرآن مبین مکمل ہو تو اس وقت مسجد کو سجانا جائز ہے یا نہیں؟ رمضان المبارک میں خصوصاً 27ویں شب مسجد بے ضرورت سجانا مکروہ خلاف شرع امور ہے۔ خلاف شرع امور کا مطلب ہے کہ شریعت کے خلاف کام کرنا، اور یہ انتہائی بڑا گناہ ہے اور اس سے بچنا چاہیے اور اللہ کے دربار میں توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ بے ضرورت سجانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کام یا جو چیز مسجد کی ضروریات میں سے ہے اس کو نہ کیا جائے، بلکہ ایسے کام یا ایسی چیزوں کو مسجد میں لگایا جائے جو مسجد کی ضروریات میں سے نہیں ہے، اور اس سے بچنا چاہیے، اور یہ کام انتہائی غلط ہے۔ تراویح کے لیے امام صاحب کا رکوع میں جانے تک کا انتظار کرنا کیسا ہے؟ تراویح کے لیے رکوع کا انتظار کرنا مکروہ ہے، یعنی پہلے بیٹھے رہنا اور جب امام رکوع کے لیے جائے تو فوراً اٹھ کر رکوع میں چلے جانا۔ یعنی کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ جب ہم رمضان شریف میں مسجد میں تراویح پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو امام صاحب جب 2 تراویح پڑھا لیتے ہیں تو کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور امام صاحب کا رکوع میں جانے کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ جب امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں تو وہ فوراً اٹھ کر امام صاحب کے ساتھ جماعت کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور یہ کام اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ کام ہے۔ کیا نماز تراویح کی ایک ہی مسجد میں 2 مرتبہ جماعت کروا سکتے ہیں؟ تراویح کی جماعت 2 مرتبہ کروانا مکروہ ہے، ہاں دوسری دفعہ الگ الگ پڑھنا جائز ہے۔ یاد رہے کہ مسجد میں تراویح کی متعدد جماعتیں کروانا مکروہ ہے۔